ہم یہ نہیں کہتے کہ انگریزی پڑھنے پر پابندی لگائی جائے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ انگریزی مضمون کو لازمی مضمون کے طور پر نہ رکھا جائے، اختیاری مضمون پر رکھا جائے، اور پاکستان کے شہری جو زبان پڑھنا چاہتے ہیں ان کو اختیاری مضمون کے طور پر عام اجازت ہونی چاہیے۔ اب تو ہمارا مستقبل چین کے ساتھ جڑ رہا ہے، تو ہمیں تو چینی بھی سیکھنی پڑے گی، ہم مسلمان ہیں، ہمیں عربی بھی سیکھنی پڑتی ہے قرآن اور حدیث سمجھنے کے لیے۔ تو یعنی انگریزی کو لازمی مضمون ہماری تعلیم کے راستے میں رکاوٹ ہے، اور انگریزی میں کا سرکاری زبان ہونا یہ ہماری عزت غیرت کے بھی خلاف ہے، اور ہمارے تعلیمی جو بڑھوتری ہے وہ اس میں بھی رکاوٹ ہے۔ اور جب آپ اچھے تعلیم یافتہ نہیں ہوں گے، اچھے انجینئر نہیں ہوں گے، آپ اچھے ڈاکٹر نہیں ہوں گے، آپ کو انگریزی کتنی سمجھ آ رہی ہے، آپ اپنی زبان میں اگر ڈاکٹر بنیں گے، اپنی زبان میں انجینئر بنیں گے، تو آپ بہت اچھے طریقے سے چیزوں کو سمجھیں گے اور بہت اچھی کارکردگی دکھائیں۔ دیکھیے بھائی جان، یہ 30% نہیں ہیں، یہ انگریزی جاننے والے لوگ 1% ہیں، اور باقی جو لوگ ہیں وہ سب اپنی زبانیں بولتے ہیں۔ ہم کسی سے یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ اپنی مادری زبان چھوڑ کر قومی زبان بولیں، ہم کہتے ہیں تمام مادری زبانیں جو ہیں، تمام علاقائی زبانیں جو ہیں، وہ ہمارے پاکستان کا جو اگر بہت بڑا یہ ایک باغ ہے نا، تو اس باغیچے کے اندر جو مختلف رنگ کے پھول ہوتے ہیں، پاکستان کی زبانیں ان پھولوں کی مانند خوبصورتی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 70 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں، وہ پاکستانی زبانیں ہیں، وہ ہماری زبانیں ہیں۔ ہر بندے کو اپنی قومی، اپنی مادری زبان، علاقائی زبان کو اختیار کرنا چاہیے۔ ریاست شہریوں کے ساتھ انگریزی کے بجائے قومی زبان اردو اختیار کرے، یہ ہمارا حق ہے اور یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔